دیکھیں، کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو رکاوٹوں کو عبور کرتا ہے۔ کامیابی کی راہ میں جو بھی رکاوٹیں پیش آتی ہیں اس کو عبور کرنے والا شخص ہی زندگی میں کامیاب ہوتا ہے۔ اگر ہم کامیابی کی بات کریں تو خوف اس کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ جن لوگوں میں خوف موجود ہوتا ہے وہ لوگ آگے نہیں بڑھتے کیونکہ خوف ان کے دل میں موجود ہوتا ہے۔ آج بات کریں گے کس طرح اپنے خوف کو ختم کیا جائے۔ اگر ہم کاروباری زندگی کی بات کریں تو اس میں روپے ضائع ہونے کا خوف موجود ہوتا ہے۔ میں نے دنیا کے کامیاب لوگوں پر ریسرچ کی۔ اپنی ریسرچ سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں دیکھا جس نے اندھا دھند پیسہ ضائع کیا ہو، اور میں نے اپنی ریسرچ سے نہ ہی کوئی ایسا امیر شخص دیکھا ہے جس نے کبھی روپیہ ضائع نہ کیا ہو۔ مگر میرا بہت سے غریب لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، ان کے دلوں میں پیسہ ضائع ہونے کا خوف ہوتا ہے، حالانکہ زندگی میں نہ ہی انہوں نے کسی قسم کی کوئی سرمایہ کاری کی ہوتی ہے، نہ ہی ایک روپیہ بھی انہوں نے اپنا ضائع کیا ہوتا ہے۔ پیسہ کھونے کا خوف ایک حقیقت ہے، یہ ہر ایک میں ہے۔ امیروں کو بھی یہ خوف لاحق ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ خوف کا نہیں، اصل بات یہ ہے کہ آپ اس خوف سے کیسے نبر آزما ہوتے ہیں، روپے کے کھونے کے اندیشے سے کیسے سمجھوتا کرتے ہو، ناکامی کو کیسے لیتے ہو، کیونکہ ناکامی یا شکست انسان کو زندگی بدلنے کے لیے سب سے اہم تحریک ہے۔ ایک امیر آدمی اور غریب آدمی میں یہی بنیادی فرق ہے کہ ناکامی کی صورت میں ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے، خوف سے وہ کیسے عہد بڑا ہوتا ہے۔ اگر بینک کی بات کریں تو بینک آپ کو عام طور پر یہ صلاح دیتے ہیں بچپن سے ہی بچت کی عادت ڈالو۔ اگر چھوٹی عمر میں ہی خطرہ مول لینا شروع کر دیں تو دولت مند ہونا آسان ہے، کیونکہ جو لوگ بینک میں پیسہ سیو کر کے امیر بننا چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتے، ان کے دل میں خطرہ مول لینے کی عادت نہیں ہوتی اور خوف ان کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اگر وہ چھوٹی عمر میں ہی بجائے سیونگ کے انویسٹمنٹ شروع کر لیں، چھوٹے چھوٹے خطرے مول لینا شروع کر لیں، ہو سکتا ہے وہ زندگی میں بڑے سے بڑے خطرے لیں اور ایسے خطرے لے کے اس پر نظر آزما ہو کر وہ زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ فرینک ٹیمپٹن جو کسی نیشنل فٹ بال لیگ کا مشہور کوارٹر بیک تھا، یوں کہا کرتا تھا جو ہارنے سے نہیں ڈرتا وہ جیتتا ہے۔ میرا اپنا تجربہ یہ ہے، کامیابی ہمیشہ ناکامی کے بعد ہوتی ہے، ہارنے کے بعد جیت ہوتی ہے۔ جب میں نے سائیکل چلانا شروع کی تو پہلے بہت مرتبہ گرا، چوٹیں لگوائیں۔ مجھے آج تک کسی ایسے گولفر سے ملنے کا اتفاق نہیں ہوا جس نے گولف کا ہر مقابلہ جیتا ہو۔ میں نے آج تک کسی ایسے شخص سے نہیں ملا جس نے محبت کی ہو جس کا دل نہ ٹوٹا ہو، اور میں آج تک کسی ایسے امیر شخص پر ریسرچ نہیں کر چکا جس نے ہمیشہ روپیہ ضائع کیا ہو اور کبھی کمایا نہ ہو، یا ہمیشہ روپیہ کمایا ہو کبھی ضائع نہ کیا ہو۔ چنانچہ زیادہ تر لوگوں کی مالی عدم استحکام کی وجہ یہی ہے کہ پیسہ کمانے کی خواہش کی نسبت انہیں پیسہ ضائع ہونے کا غم زیادہ ہوتا ہے۔ ٹیکساس کی ایک میں مشہور کہاوت کو بیان کرتا ہوں، سب لوگ جنت میں تو جانا چاہتے ہیں لیکن مرنا کوئی نہیں چاہتا۔ اکثر لوگ امیر تو بننا چاہتے ہیں مگر پیسہ ضائع ہونے کا اندیشے سے خوف زدہ ہوتے ہیں۔ ٹیکساس کے لوگ اپنی غلطیوں کو فراموش نہیں کرتے، وہ ان سے سبق حاصل کرتے ہیں، اپنی ناکامیوں کو فتح و کامرانی کے نعروں سے بلند کرتے ہیں، ناکامی سے حوصلہ پکڑتے ہیں اور فتح مندی کی طرف گامزن ہوتے ہیں۔ مگر یہ صرف اس حد تک محدود نہیں، ہر جیتنے والے شخص کا یہی رد عمل ہوتا ہے۔ جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ بار بار سائیکل سے گرنا میری تربیت کا حصہ تھا، جس سے آخر کار میں سائیکل چلانے میں کامیاب ہوا، اور مجھے یاد ہے کہ سائیکل سے گرنے کے بعد ہر دفعہ زیادہ حوصلے سے سائیکل پر سوار ہوتا۔ میں ڈرا یا خوف زدہ نہیں ہوا۔ میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ اچھے سے اچھا گولفر کھلاڑی ایک آدھی بار ہارا جاتا ہے۔ چوٹی کا پیشہ ور کھلاڑی بننے کے لیے گولف کھیلنے والے ہارنے سے نہیں گھبراتے، بلکہ ان سے ان کا ارادہ اور مضبوط ہوتا ہے۔ زیادہ پریکٹس کرتے، اپنی غلطیوں کو دور کرتے ہیں، تربیت لیتے ہیں، بالآخر کامیابی ان کے قدم چومتی ہے۔ وہ زیادہ تر بہتر کھلاڑی بن کر ابھرتے ہیں۔ کامیاب لوگوں کے لیے ناکامیاں آکسیجن کا کام کرتی ہیں، مگر ہارنے والے ہار سے شکست کھا جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔
ناکامیاں جیتنے والوں کے لیے ایک تحریک کا کام دیتی ہیں اور ہارنے والوں کو ٹھپ کر دیتی ہیں۔ کامیاب لوگوں کا یہی سب سے بڑا راز ہے جس کے بارے میں ناکام لوگ نہیں جانتے۔ جیتنے والوں کا سب سے بڑا راز یہی ہے کہ ہارنے پر وہ دل نہیں چھوڑتے، زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں، ہارنے سے خوف زدہ نہیں ہوتے بلکہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہیں۔ میں فرینکلن ٹارکٹن کا قول دہراتا ہوں، جیتنے کا مطلب ہے ہارنے سے نہ ڈرنا۔ ٹارکٹن جیسے لوگ ناکامی سے اس لیے نہیں گھبراتے کیونکہ انہیں اپنے اوپر بھروسہ ہوتا ہے، انہیں ناکامیوں سے نفرت ہوتی ہے۔ ہارنے سے نفرت کرنے اور ہارنے سے خوفزدہ ہونے کے درمیان واضح فرق ہے۔ اکثر لوگوں میں یہ ڈر اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ وہ ہارنے سے پہلے ہی ہار جاتے ہیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، تباہ حالی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں تقریباً 70% لوگ ایسے ہیں جن کا کسی قسم کا کوئی کاروبار نہیں ہوتا، نہ ہی وہ کسی قسم کے کاروبار میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جو محفوظ رہ کر کھیلتے ہیں، مگر کامیاب سرمایہ کار ان باتوں کو خاطر میں نہیں لاتے۔ نہ تو وہ شیش و پنج کا مظاہرہ کرتے ہیں، نہ خطروں سے گھبراتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس تھوڑا سرمایہ ہے تو جلد امیر ہونا چاہتے ہیں، آپ کو اپنی ترجیحات کو چننا ہوگا، بہادری سے قدم اٹھانا ہوگا۔ متوازن لوگ آگے نہیں بڑھتے، اسی حفاظت اور خود احتیاطی کے دائرے میں سرگرداں رہتے ہیں، جہاں سے شروع کرتے ہیں وہیں اخیر کر دیتے ہیں۔ ترقی کے لیے آپ کو توازن کو خیر آباد کہنا ہوگا۔ یہ اس کی واضح مثال ہے چلنا۔ جب آپ قدم اٹھاتے ہیں تو آگے بڑھتے ہیں۔ دنیا میں کامیاب لوگوں کا یہی طریقہ ہے، وہ ہمیشہ چلتے رہتے ہیں، ناکامی کے بعد سیکھتے ہیں اور پھر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی واضح مثال تھامس ایڈیسن ہے، جو 999 دفعہ ناکام ہوا بلب بنانے کے تجربات سے، لیکن پھر بھی لگا رہا، آگے بڑھتا رہا، بالآخر کامیاب ہو گیا۔ بل گیٹ، وارن بفے، جیف بیزوس، دنیا کے امیر ترین لوگوں کا یہی رد عمل ہے۔